أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اور آپ ان یہودیوں سے پوچھئے کہ ان قریے والوں کے بارے میں جو سمندر کے کنارے پر آباد تھے اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، جب وہ لوگ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے جبکہ ان کے پاس جب وہ ہفتہ منا رہے ہوتے تھے تو ان کی سمندر کی مچھلیاں اوپر آ کر ان کے سامنے ظاہر ہوتی تھیں، اور جب وہ ہفتہ نہیں منا رہے ہوتے تو وہ مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھیں۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم ان کا اسی طریقے سے امتحان لے رہے تھے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ گنہگار لوگ تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور جب انہی میں سے ایک جماعت نے ان لوگوں سے یوں کہا کہ تم ان لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، تو ان لوگوں نے کہا تمہارے رب کے پاس عذر اور معذرت طلب کرنے کے لیے، اور امید ہے کہ وہ لوگ بھی گناہوں سے بچ جائیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کو انہوں نے بھلا دیا۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو جو لوگ برائی سے روک رہے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا ہم نے ان ظالموں کو اپنے سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر جب وہ جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا اس میں حد سے آگے بڑھنے لگے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، پیچھے سے ایک بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا تذکرہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ یہاں ایک اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں جو کسی نبی کے زمانے کے اندر ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں، بعد میں غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا یا پتہ نہیں کس نبی کے زمانے میں۔ بہرحال یہودیوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو سمندر کے کنارے پر وہ لوگ آباد تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ تم جو مچھلیوں کا شکار کرتے ہو اور اسے بازار میں فروخت کرتے ہو، روزانہ کا معاملہ تھا ان لوگوں کا، کیونکہ سمندر کے کنارے وہ آباد تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہیں کرو گے، بلکہ ہفتے کے دن عبادت کا دن ہوگا، اس کے لیے اپنے شکار وغیرہ سے ایک دم خالی ہو کر، فارغ ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا۔ اور عبادت کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی عبادت نہیں تھی، صرف ہفتے کے دن اللہ کے حکم کو مان کر اپنے روز کا کام چھوڑنا ان کی عبادت تھی۔ تو ان لوگوں نے اس پر چند دنوں تک عمل کیا، ہفتہ ہفتہ سنیچر کا دن جو آتا تھا اس دن شکار نہیں کرتے تھے، پورے باقی کے 6 دن روزانہ مچھلیوں کا شکار کرتے اور اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا امتحان بھی بڑا عجیب تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بڑے ہی گنہگار لوگ تھے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ نافرمانیاں کرنا، جیسا کہ بنی اسرائیل کی بہت پرانی عادت تھی۔ تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کا امتحان بھی بہت کڑا امتحان کر دیا، سخت امتحان دیا۔ یہاں یہ بات ہمیں ملتی ہے کتابوں کے اندر کہ جو لوگ اللہ والے بندے ہوتے ہیں، تقوی اور طہارت اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو آخرت کا ڈر اور خوف رکھ کر زندگی گزارتے ہیں یا چاہتے ہیں ویسا گزارنا،
تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان تو اس دنیا میں سب کا لیتے ہیں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، سب کا امتحان ہوگا، دینداروں کا بھی، بے دینوں کا بھی، ایمان والوں کا بھی، بے ایمان والوں کا، سب کا امتحان ہوگا۔ لیکن فرق یہ ہوگا کہ ایمان والے بندے جو ہوں گے ان کا امتحان چاہے کتنا سخت کیوں نہ لے اللہ تعالیٰ، اس امتحان میں اللہ کی طرف سے غیبی مدد شامل ہوتی ہے۔ ان بندوں کے امتحان میں اللہ خود اپنی طرف سے بندے کے بچنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کیسا ہی امتحان کیوں نہ ہو۔ بڑے گھبراہٹ کا وقت چل رہا ہے، خوف کا وقت چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سکینہ نازل فرماتے ہیں، سکون عطا فرماتے ہیں۔ جیسے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جمعہ میں بھی عرض کرتا تھا کہ سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات صحابہ پر سکینت نازل فرما دیا۔ بدر کے واقعے کے اندر آتا ہے کہ جنگ کے میدان میں گئے ہیں اور وہاں جانے کے بعد دشمن سے مقابلہ ہونے کے لیے تیار ہیں، ایسے وقت میں صحابہ کو نیند آ رہی تھی، اونگنا آنے لگا اور صحابہ اونگ رہے تھے، نیند آ رہی تھی۔ تو میدان جنگ جہاں پر اچھے اچھے لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، موت سامنے نظر آتی ہے، تو میدان جنگ میں نیند کا آنا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت، کیونکہ خوف کے وقت میں، ڈر کے وقت میں سونے والا بھی جاگ جاتا ہے۔ کوئی خطرہ سامنے ہو، کوئی خوف سامنے آ جائے تو کیسے ہی سونے والا، نیند میں سویا ہوا آدمی بھی سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، کرنٹ شارٹ لگ گیا یا آگ لگ گئی تو پھر بھی سوتا رہے؟ ایسا تو ہوتا نہیں، ڈر کے مارے آدمی چیخے گا، چلائے گا، بھاگے گا۔ اب حضرات صحابہ کرام کے لیے کڑا امتحان کا موقع تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جنگ کے میدان میں بھی سکون نازل فرما کر ان کی مدد فرمائی۔ لیکن عبادت میں نیند کا آنا، یا جیسے سبق چل رہا ہو، سبق کے وقت میں نیند کا آنا، یا جیسے بیان، یہ بھی ایک سبق ہی ہے، تفسیر، بیان، تفسیر، یہ سب سبق ہے، تو سیکھنا سکھانا، ایسے موقع پر نیند کا آنا یہ رحمت نہیں، یہ رحمت نہیں ہے، یہ بندے کے اوپر شیطان کی طرف سے بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر تو جاگتا رہے گا تو کچھ دین کی باتیں معلوم ہو جائیں گی، کچھ سیکھ لے گا، کچھ ترقی ہو جائے گی، اس لیے یہاں پر سلا دیتا ہے۔ تو ایسی مجلسوں میں نیند کا آنا رحمت نہیں، سے یہ نہ سمجھنا صحابہ جنگ میں سوتے تھے ہم مسجد میں سو جاتے ہیں، نہیں، وہ اس جگہ پر جاگنے کا وقت تھا، وہاں اللہ نے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے ہر ایک کے اس کے ایمان اور اس کے تقوی کے حساب سے۔ لیکن جو بدکار لوگ ہوتے ہیں، فاسق و فاجر، جو جتنا زیادہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اللہ ان کا امتحان بھی کڑا لیتے ہیں، سخت لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی مدد بھی نہیں کرتے۔ اب جیسے گناہوں سے بچنے کے لیے اس زمانے کے اندر جیسے جیسے لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ہی آلے ہمارے سامنے، موبائل جو سب سے زیادہ، پہلے تو ٹی ویاں ہوا کرتی تھیں، لوگ گھر کے اندر بیٹھ کر، پوری فیملی بیٹھ کر، بس جس کو سب کو مل کر جس کے لیے طے ہو جائے وہ چینل دیکھنا ہے، سب مل کے کوئی فلم دیکھ رہے ہیں یا کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں یا نیوز دیکھ رہے ہیں یا اسپورٹس دیکھ رہے ہیں، بہرحال کوئی کارٹون دیکھ رہے ہیں، پوری فیملی کے سامنے گھر میں سب کو پتا چلتا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ اب وہ گناہ میں ملوث ہوتے گئے، ایسا اس کا انٹرسٹ بڑھتا گیا، شوق پیدا ہوتا گیا، اب تو وہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ٹی وی آ گئی۔ اب تو بندہ اتنا آزاد ہے، اتنا آزاد ہے کہ کوئی ہال میں ہے، کوئی کمرے میں ہے، کوئی باتھ روم میں ہے، کوئی لیٹرین میں ہے، کوئی جنگل میں ہے، کوئی راستے پہ بیٹھا ہے، کوئی چائے کی ہوٹل، جو جہاں ہے وہاں ہے، اور ہر ایک کا اپنا ہاتھ میں اپنی ٹی وی ہے، اور اپنے ٹی وی کے اندر ہر ایک کا چینل اپنی من پسند کا چل رہا ہے، کوئی روک بھی سکتا نہیں، کوئی ٹوک بھی سکتا نہیں، ہر ایک کی اپنی آزادی۔ اب اسے پہلے دیکھیے بچنے کے بہت سارے اسباب ہوتے تھے، اگر کوئی گندی چیزیں، گندی فلمیں، ویڈیوز آ بھی سکتی تھیں،
لیکن گھر کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے آدمی دیکھ نہیں پاتا تھا۔ اب اتنا اس کو عام کر دیا گیا، نوجوان بچنا بھی چاہے تب بھی مشکل، اب بچنا بھی چاہے۔ اب ایسے حالات ہیں کہ ایک تو اندر سے جذبات اور اوپر سے شیطان کی محنت، اور اس کے بعد اس کے سامنے وہ تمام آزادیاں اور تمام قسم کی سہولتیں، اتنا آسان، اتنا ایزی بنا دیا گیا۔ اب آدمی کے لیے تنہائی، خلوت، کسی کے دیکھنے کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اب آدمی بڑا بنداس ہو کے، بڑا بے خوف ہو کے، نڈر ہو کے گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پہلے والے لوگوں کو گناہ میں ملوث ہونے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہوتی تھیں، اب تو گناہ کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی تھی کسی گناہ کے لیے رکاوٹ کا ہونا، اب رکاوٹوں کا ہٹ جانا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے، گناہوں کے لیے ایک دم آسان کر دیا گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہم اسی طریقے سے امتحان لیتے ہیں، جو جتنا بڑا گنہگار ہوگا ہم اس کی آزمائش بھی اتنی سخت کر دیتے ہیں۔ اب یہ کیسی سخت تھی آزمائش؟ ہفتے کے دن مچھلیاں شکار نہیں کرنا ان کا امتحان تھا، لیکن ایسا ہوتا تھا چند دنوں تک وہ لوگ عمل کرتے رہے، 6 دن روزانہ جال ڈالتے، مچھلیوں کا شکار کرتے، صبح سے شام تک محنت کرتے، جتنی ملنا تھا ملتی تھی۔ لیکن جب ہفتے کا دن آتا تھا، اللہ تعالیٰ کا سسٹم اور نظام ایسا تھا کہ پوری مچھلیاں سمندر کے اوپر آ جاتی تھی، اپنے منہ نکال نکال کر اڑتی تھیں، چھلانگیں لگاتی تھیں، پورے سمندر کے اوپر مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی تھیں، صرف اوپر اوپر آتے تھے۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، ظاہر ہو کر کھلے عام ہفتے کے دن جب وہ مچھلیاں شکار نہیں کر رہے ہوتے تو اوپر آ کر ان کو دعوت دیتی کہ آؤ ہم کو پکڑو اور شکار کرو۔ پھر فرماتے ہیں وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا، ہفتہ نہیں منا رہے ہوتے، اب پکڑنے کے لیے آتے، لا تأتیہم، تو مچھلیاں غائب ہو جاتی۔ اب وہ جال ڈال رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، مل ہی نہیں رہی، ایسا لگتا تھا مچھلیاں سمندر چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ چلی گئی، بڑی مشکل سے ملتے تھے۔ تو یہ ایک امتحان تھا کہ دیکھیں تم اللہ کے حکم پر عمل کرو گے یا حکم کے خلاف چلو گے۔ اب لوگ چند دنوں تک دیکھتے رہے، صبر کرتے رہے، لیکن جب یہ معاملہ ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی زیادہ اوپر آ جاتی ہیں، قریب قریب آ جاتی ہیں، لوگ پانی کے قریب جاتے تب بھی ویسے ہی پانی کے اوپر ہی تیر رہی ہوتی تھی، اندر بھی نہیں جاتے تھے۔ اب اتنا آدمی کو مجبور کر دیا جا رہا ہے کہ ہم کو پکڑو، ہم کو لو، اور اللہ کا حکم ہے کہ نہیں پکڑنا۔ اب یہی آزمائش تھی کہ بازو آ کے بیٹھ رہے ہیں، پانی میں جا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیروں کے پاس آ رہی مچھلیاں وہاں کھیل رہی ہیں، اور اللہ کا حکم نہیں پکڑنا۔ اگلے دن آتے پکڑنے کے لیے، مچھلیاں قریب تو کیا جال میں بھی نہیں پھنستی ہیں، اور جو پھنستی ہیں اکا دکا، جو بہت کم۔ تو اتنا غصہ آتا تھا۔ چند دنوں کے بعد کچھ لوگوں نے چالاکیاں کرنا شروع کیا، وہ گڑھے بنائے، چھوٹے چھوٹے نالیاں بنائیں اور گڑھے بنائے، بڑے بڑے گڑھے، اور پانی اس کے اندر آتا تھا۔ تو ہفتے کے دن وہ جو مچھلیاں اوپر آتی تھیں اسے لوگ ہکالتے تھے، ادھر سے آوازیں کرتے، تو وہ چھوٹے پانی کے نالے کے ذریعے سے گڑھے میں آ جاتے تھے۔ اب ادھر گڑھے کے اندر آ گئے تو جب دیکھا گڑھا فل ہو گیا، ایک دم جتنے چاہیے اتنی بھر گئیں، تو وہ راستہ بند کر دیتے، بلاک کر دیتے کہ اب اس میں واپس نہیں جانا۔ ہفتے کے دن یہ کام کرتے تھے۔ اب اتوار کے دن وہ گڑھے میں سے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اور کہتے ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے، اتوار کو کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہفتے ہی کا شکار تھا کہ وہ ہفتے کے دن ادھر لا کے سٹاک کرتے۔ یہ بہانہ، ہیلا کہ ہفتے کے دن کام کر رہے ہیں، مگر بہانہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے ہفتے کو نہیں کیا، اتوار کے دن پکڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی پکڑنا ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اللہ فرماتے ہیں جو جتنا کھلم کھلا گنہگار ہوگا ہم ان کی آزمائش بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اتنے بڑے فساد کے زمانے میں، بگاڑ کے زمانے میں موبائل کچھ دینداروں کے پاس بھی ہیں، اللہ جن کی حفاظت فرمائے، جن کے دلوں میں تقوی ہے، طہارت ہے، پھر بھی اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں، بد نظری سے، گناہوں سے، موبائلوں کے اندر کی جو فحاشی، جو عریانیت، جو گندگی ہے، ان چیزوں سے بچنا آج بھی ممکن ہے ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں جن کا ارادہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، تو ان کے لیے اب بھی آپشن موجود ہے کہ آپ کوئی کی پیڈ لے لیں، اسکرین ٹچ چھوڑ دیں، آپ اسمارٹ فون چھوڑ دیں، جہاں تک ہو سکے کوشش کریں۔ کچھ چھوٹی چھوٹی آپ کے لیے بہانے ملیں گے کہ واٹس ایپ چاہیے، فیس بک چاہیے، ان چیزوں سے توبہ کیجیے، آپ ان کو لات مار دیجیے، چھوڑ دیجیے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے تو گناہوں سے بچنا ہے۔ جو گناہوں سے بچ نہیں سکتا اس کے لیے کچھ قربانیاں اگر دے تو آج بھی اس کو گناہوں سے بچنے کی سہولت موجود ہے۔ لیکن موبائل بھی اپنے پاس رہے، انٹرنیٹ کی سہولت بھی رہے، اور بڑے سے بڑا اسکرین ٹچ اپنے پاس رکھیں، اور ہم چاہیں گناہوں سے بھی بچیں۔ جیسے وہ مچھلیاں سامنے آ رہی ہیں، چھڑا رہی ہیں، آپ موبائل اوپن کرو گے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایڈ آئے گا، ایڈورٹائز آئے گا، آپ یوٹیوب آن کریں گے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر چلے گا، آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں بار بار جیسے اسے دیکھیں گے یاد تازہ ہوتی رہے گی، اور بچنا چاہتے ہیں آدمی جتنی بھی کوشش کرے ایک نہ ایک مرتبہ پھنس ہی جاتا ہے۔ تو اب یہ جو لوگ اس طریقے سے ہفتے کے دن اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے تھے، لوگوں میں تین جماعتیں بن گئی۔ یہ جو قوم تھی مچھلیاں پکڑنے والی، اس میں تین طبقے بن گئے۔ ایک تو یہ چالاک لوگ، اور چالاکی کبھی کسی کے کام نہیں آتی، عقل مندی کام آتی ہے، چالاکی کام نہیں آتی۔ یہ جو چالاک لوگ تھے اس طریقے سے چالاکی کر رہے تھے، ایک جماعت یہ تھی جو کھلم کھلا گناہ کر رہے تھے، ایک دوسری جماعت وہ تھی جو ان لوگوں کو روکتی تھی، منع کرتے تھے وہ لوگ کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو، یہ ہفتے کے دن ہی شکار میں آئے گا، تم کو شکار نہیں کرنا چاہیے، گڑھے بنانا، یہ نالیاں بنانا، مچھلیوں کو ادھر ہنکالنا، یہ کام بند کرو ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ لوگ نصیحت کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کہاں پکڑ رہے ہیں، ہم نے تو مچھلی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، جال بھی نہیں ڈالا، دیکھیے پورا ہفتہ۔ اب لوگ اس طریقے سے اس کے ہیلے کرتے، بہانے کرتے، تو سمجھانے والے بندے سمجھاتے ہیں، لیکن جس کو نہیں ماننا ہوتا، آج بھی بہت سارے ہیں نہیں مانتے۔ تو یہ جو روکنے والے لوگ تھے، ان روکنے والوں کی پھر دو جماعتیں بن گئی۔ کچھ لوگ چند دنوں تک نصیحت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، ان کو روکتے رہے، جب لوگوں نے نہیں مانا تو وہ لوگ ناراض ہو کر چھوڑ دیے کہ جاؤ مرو، جو کرنا کرتے رہو، اللہ کا عذاب آئے گا تم پر۔ مگر ایک جماعت ایسی تھی جو روزانہ ہمیشہ ان کو نصیحت کرتی، روکتی رہتی، جب تک اللہ کا عذاب نہیں آیا اس وقت تک بھی وہ لوگ ان کو سمجھاتے رہے۔ تو تین جماعتیں بنی، ایک گناہ کرنے والے، دوسرے گناہوں سے روکنے والے۔ روکنے والے دو قسم کے، چند دن روک کر بیزار ہو گئے، سست ہو گئے، اور کچھ لوگ تھے جو ہمیشہ منع کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب انہی میں سے ایک جماعت نے ان لوگوں سے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کہ ایسی قوم کو تم لوگ نصیحت ہی کیوں کرتے ہو، اللہ مہلکہم، جن لوگوں کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو اللہ سخت عذاب میں پکڑنے والا ہے، تو ایسے گنہگاروں کو روکتے ہی کیوں ہو، چھوڑ دو ان کو۔ یعنی نصیحت کرنے والوں کو دوسرے لوگ نصیحت کر رہے تھے کہ اتنا سمجھانے کی کیا ضرورت، انہوں نہیں مانتے نا تو اللہ ان کو ہلاک کر دے گا یا سخت عذاب نازل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بولتے ہیں نا عقل رہے تو کھانا کھاتے، نہیں تو گھاس کھاتے یا کچھ اور کھاتے ہیں، تو کئی کو نصیحت کرنا۔ ہم سے بھی اس زمانے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ اتنے لمبے لمبے بیان کرنے کی، لوگوں کو بار بار ہر جمعہ سمجھانے کی کیا ضرورت؟ عقل مند آدمی کو نصیحت کی ضرورت نہیں، بے وقوف کو چاہے کتنی بھی نصیحت کی جائے وہ مانتا نہیں۔ تو کیا مطلب اس کا کہ بیان ہی نہ کریں، نصیحت ہی نہ کریں؟ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارا کام ہے روکنا، تمہارا کام ہے سمجھانا، سمجھانے والے سمجھاتے رہیں۔ وذکر، نصیحت کرو، فإن الذکر تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو لوگ منع کرتے تھے کہ تم بیان مت کرو، نصیحت مت کرو، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، تو یہ جو منع کرنے والے تھے، نصیحت کرنے والے تھے، ان لوگوں نے روکنے والوں کو یہ جواب دیا کہ بھئی ہم ان گنہگار لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے، ان کے پاؤں پکڑتے رہیں گے، ان کو منع کرتے رہیں گے، چاہے یہ مانے یا نہ مانے۔ اچھا کیوں کریں گے؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، کیونکہ تمہارے رب کے دربار میں جب جائیں گے تو اللہ کے یہاں ہماری معذرت، ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کا کوئی بہانہ تو رہے کہ اللہ ہم نے گناہ تو نہیں کیا، اچھا جو کر رہے تھے ان کو تم نے کیوں نہیں روکا، تو ہم کم سے کم کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی۔ تو اپنی ذمہ داری سے آزادی کے لیے ہم یہ کام کرتے رہیں گے کہ ہم گناہ بھی نہیں کریں گے اور گناہ کرنے والوں کو سمجھاتے بھی رہیں گے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، جسے کہتے ہیں نہی عن المنکر، گناہ کرنے سے کسی کو روکنا، اگر ہم چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالی گناہ دیکھ کر منع نہ کرنے والوں کو بھی گناہ کرنے والوں کے ساتھ شامل کر دے گا۔ تو ان کو روکنا ہے، اب چاہے مانے یا نہ مانے۔ اب ہم ایک بار بولے، دو بار بولے، 10 بار بولے، پھر بھی نہیں مانتا، اب بیزار ہو کے چھوڑنا نہیں ہے کہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے وہ گناہ سے باز نہیں آتا تو ہم روکنے سے باز نہیں آئیں گے، وہ گناہ نہیں چھوڑتا اور ہم نصیحت نہیں چھوڑیں گے۔ اب کچھ بھی ہوگا، انتقال جب ہو جائے گا، یا تو ایک دن اس کو نصیحت کام آ جائے گی، وہ توبہ کر لے گا، ایک دن ہدایت مل جائے گی، اور اگر اس کو توبے کی توفیق نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہمیں تو اپنی ذمہ داری سے آزادی مل جائے گی۔ تو کہنے لگے قالوا معذرۃ الی ربکم، ایک تو اللہ کے یہاں ہماری کوئی معذرت رہے، ہماری طرف سے کوئی بہانہ رہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور امید ہے کہ وہ لوگ ایک نہ ایک دن گناہ چھوڑ دیں گے۔ تو دو وجہ سے یہ لوگ نصیحت کرتے رہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی جو حکم دیا گیا تھا ہفتے کے دن شکار مت کرو، اس حکم کو ان لوگوں نے بھلا دیا۔ اب یہ دیکھیے، گناہ کی شروعات پہلے تو ہلکے سے، چھوٹے طریقے سے ہوتی ہے، دھیرے دھیرے جب اس کی عادت بنتی جاتی ہے، آدمی کھلم کھلا کرنے لگتا ہے، اوپنلی کرے گا، کوئی شرم نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ شروع میں جب پہلی مرتبہ کوئی بھی گناہ کا کام بندہ کرتا ہے تو بہت ڈرے گا، 1000 بار سوچے گا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کون دیکھے گا، معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہ آدمی پہلی بار، ایک بار ملوث ہو گیا، سچی پکی توبہ نہیں کیا، تو اگلی بار تھوڑا سا نڈر ہو جاتا ہے کہ نہیں دیکھیں پہلی بار کریں، کس سے بھی معلوم نہیں ہوا، تو یہ بار اور آرام سے کر لیں گے، تو دوسری بار، اب 2-3 بار بندہ کرنے لگے کوئی بھی گناہ، تو اس کو دھیرے دھیرے اس کی ہمت آ جاتی ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، اور کرتے کرتے کبھی ایک آدھ بندے کو معلوم ہو گیا تو دل میں تسلی دے لیتا ہے کہ ایک کو ہی معلوم ہوا، 2 جنے نہ دیکھے سو۔ اب اس کے بعد دھیرے دھیرے اگر لوگوں کو پتا چلے، دیکھیں دے کیا ہوتا، پوری دنیا کر رہی سوچ، دھیرے دھیرے آدمی بہانے پہ آ جاتا ہے اور نڈر ہو جاتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے کہ دیکھ لو جی کیا کر لو گے، میری مرضی۔ تو اس طریقے سے گناہوں کا راستہ بندے کو آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی شروع میں بہانہ کرے، نالیاں بنائے، گڑھے بنائے، مچھلیاں اتوار کے دن پکڑنے لگے، لیکن یہ بہانے کرتے 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 لوگوں نے سوچا کہ چلو یہ کیا
ہیلے بہانے کریں گے، ڈائریکٹ ہفتے کے دن ہی شکار کرتے. لوگوں نے ہفتے کے دن وہ جو اللہ کا حکم تھا اسے توڑ دیا اور کھلم کھلا شکار کرنے پر آ گئے. فلما نسو، جب انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بھی، اس حکم کو جو ہم نے ان کے لیے دیا تھا، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو اب اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے چند دن روک کر نصیحت کر کے پھر وہ نصیحت کرنا بھی چھوڑ دیے تھے، اور جو لوگ برابر ہمیشہ نصیحت کر رہے تھے، ان دونوں کو ہم نے بچا لیا. دونوں کو بھی، جنہوں نے منع کیا تھا ان لوگوں کو تو ہم نے بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ جو ظالم لوگ تھے، ہر گنہگار ظالم ہوتا ہے، ہر گناہ کرنے والا ظالم ہوتا ہے. ظلم کسی پر بھی ناحق کوئی زبردستی کرنا، کوئی بوجھ ڈالنا، کوئی تکلیف دینا، یہ ظلم ہے. تکلیف ناحق دے رہے ہیں آپ، کوئی حق نہیں تھا آپ کو، چپکے چپکے کسی کو ستا رہے ہیں، تو یہ ظلم کہلاتا. چاہے مال لے کر ستاؤ، مار کر ستاؤ، گالی دے کر ستاؤ، کسی کی انسلٹ کر کے ستاؤ، اسے تکلیف پہنچاؤ چپکے چپکے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا، اسے آپ نے ستایا، تو یہ ظلم کہلاتا ہے. اچھا، ایک ہے اپنے آپ پر ظلم، جو گناہ بندہ کرتا ہے اپنے مزے کے لیے، کوئی بد نظری کیا، شراب پی لیا، اللہ حفاظت فرمائے، ایسے جو بھی گناہ بندہ کرتا ہے اپنے مزے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے شوق کے لیے کوئی گناہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی ظلم کا معاملہ نہیں، لیکن پھر بھی یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ تمہیں کیا حق تھا کہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرو؟ اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ جیسے بندہ کوئی چاقو لے، بلیڈ لے، اپنے آپ کو کاٹتے بیٹھے، یہ میری انگلی ہے، میرا جسم ہے، میں کچھ بھی کر لوں گا. نہیں، اجازت نہیں، کہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے. یہ تمہارا جسم تمہارا نہیں ہے، یہ امانت ہے، تو جتنا استعمال کرنے کے لیے کہا گیا اتنا استعمال کریں، جیسا کرنے کے لیے کہا گیا ویسا کریں. اس کے خلاف جو گناہ کر کے اپنے آپ کو سزا کا لائق بنائیں گے، یہ بھی تو ظلم ہے. دوسرے پر کرنا بھی ظلم، اپنے آپ پر کرنا بھی ظلم ہی ہے. تو اللہ نے فرمایا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اللہ کا حکم توڑ کے، ہم نے ان کو پکڑ لیا. کس میں؟ بعذاب بئیس، بہت سخت عذاب میں ہم نے ان کو پکڑا، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ لوگ بہت گناہ کیا کرتے. کھلم کھلا گناہ کرنے کو فسق کہتے ہیں. اوپنلی گناہ کرتے تھے تو ہم نے ان کو اپنے سخت عذاب میں پکڑا. کیسا سخت عذاب تھا؟ روز کا معمول تھا، یہ نصیحت کرنے والے اور یہ گناہ کرنے والے سب مل جل کر رہتے تھے. ایک رات جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے اور سو گئے، تو صبح ہوئی، تو جو لوگ اٹھتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے صبح میں اٹھے، اپنے کاموں میں لگے اور انتظار کرتے رہے. وہ آزو بازو والے بھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، روز کی طرح شکار کرنے کے لیے جائیں گے، انتظار کر رہے ہیں. سورج نکل گیا، روشنی بڑھ گئی، اجالا سفید ایک دم ہو گیا، یہ لوگ اٹھ ہی نہیں رہے، ان کے دروازے کھل نہیں رہے. آج کی طرح نہیں تھا ماحول، پہلے زمانے میں کفار بھی مشرکین بھی صبح سویرے اٹھ جاتے تھے. یہ آج کل کا زمانہ ہے کہ لوگ اس زمانے میں مسلمان بھی بہت دیر سے اٹھتے ہیں. حالانکہ پہلے لوگوں کا معمول بہت اچھا تھا، رات میں جلدی سوتے، صبح میں سویرے سویرے 4-5 بجے سب اٹھ جاتے تھے، سب، ہر گھر والے، زیادہ سے زیادہ 5-6 بجے تک لوگ، بچے سب جاگ جاتے تھے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں اٹھ ہی نہیں رہے، دروازے نہیں کھل رہے، تو یہ جو نصیحت کرنے والے لوگ تھے ان کے گھروں کے پاس آئے اور دروازے کھٹکھٹانے لگے، اٹھو بھائی، کیا ہو گیا، آج اٹھ نہیں رہے ہو؟ تو اندر سے کوئی آواز نہیں آتی. تو انہوں نے سوچا شاید سو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، پھر اڑوس پڑوس کے لوگ جگانے لگے، کوئی آواز ہی نہیں آتی، کوئی ہلچل نہیں ہوتی، دروازے نہیں کھلتے. تو لوگوں نے کھڑکیوں میں سے، چھتوں کے اوپر چڑھ کر جو سوراخ ہوتے اس کے اندر سے جھانک کر دیکھنا شروع کیا. تو بڑا عجیب منظر تھا کہ یہ سب گنہگار اپنے گھروں میں بندر بنے ہوئے تھے، بندر بن چکے تھے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا.
فلما عتوا عما نهوا عنہ، جس حکم سے، جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا اس میں انہوں نے حد سے زیادہ آگے بڑھنا شروع کر دیا، قلنا لہم، تو ہم نے ان لوگوں سے کہہ دیا ایک رات اچانک، کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو راتوں رات چہرے بدل گئے، سب لوگ بندر ہو گئے۔ اب دروازے توڑے گئے، کھول کر ان کو باہر نکالا گیا، تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں، اپنے آپس کے رشتہ دار ہیں، مگر ان کو بات کرنا نہیں آتا تھا، بندر بن چکے تھے، اللہ کا عذاب تھا۔ یہ دیکھ دیکھ کر روتے رہے روتے رہے، چند دنوں کے بعد سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان نافرمان لوگوں پر آیا۔ تو یہ یہودیوں کا ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ یہودیوں کی سازشیں ہمیشہ سے اسی طریقے سے اللہ کے احکامات کے خلاف جانا اور لوگوں کو پریشان کرنا، اللہ کے احکامات کو پامال کرنا، یہ ان کی عادت رہی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے کہ ان یہودیوں کے اوپر اللہ کا عذاب فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور وہ بات بھی یاد رکھیے جب آپ کے رب نے اعلان کیا لوگوں کو، توریت کے اندر، ان کی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت تک ان یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ضرور بھیجتے رہیں گے۔ کس کو؟ مَن يَسُومُهُمْ، ایسے آدمی کو، یسومہم سوء العذاب، جو ان لوگوں کو ہمیشہ برا عذاب دیتا رہے گا، سخت ترین تکلیفیں دینے والا کوئی نہ کوئی ان لوگوں کے اوپر آتا رہے گا قیامت تک کے لیے۔ یہ میری طرف سے اعلان ہے۔ یہ دنیا کا ہلکا سا عذاب ہے۔ قرآن مجید کی سچائی پر، صداقت پر آپ غور کیجئے کہ کتنا سچا رب کا کلام۔ جن لوگوں کو اگر کبھی کسی وجہ سے قرآن میں شک ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، تو ایسی کچھ چیلنجز ہیں، اسے لیں آپ اور غور کر کے دیکھیں۔ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں 3 باتیں جو عذاب کی ہیں یہاں پر بیان فرمائیں۔ تینوں چیزیں آپ بڑی گہرائی سے، ڈیپ میں جا کر آپ غور کریں تو قرآن کتنا سچ کہتا ہے آپ کو پتا چلے گا، اور یہ کہنے والا خود اللہ ہے، اس کا یقین آئے گا۔ ویسے تو ہمیں یقین ہے الحمدللہ، مگر آج کل کچھ لوگ جو شک پیدا کرتے ہیں، جو ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کبھی کبھار اگر کچھ پروف چاہیے، کبھی ہوتا ہے ایمان والے بندوں کو بھی کچھ ایسی دلیل کبھی کبھار چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا پروف ہمیں مل جاتا تو اچھا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ سے وہ حضرت ابراہیم جیسے پیغمبر علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ آپ قیامت کے دن تمام مردوں کو زندہ کریں گے، مجھے یقین تو ہے، لیکن کیسا زندہ کریں گے آپ ذرا مجھے ایک بار دکھا دیجئے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، ایک بار دکھائیے۔ تو اللہ نے پوچھا، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا آپ کو یقین نہیں؟ کہا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، یقین تو بہت ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر میں پریکٹیکلی طور پر ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ زندہ کیسا کریں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 4 پرندوں کو لو، ان کو اپنے سے جوڑو اور ان کو اچھے طریقے سے پالو، جب وہ تمہارے سے اچھا مانوس ہو جائیں، بلائے تو اڑ کے آنا، آپ کے کندھوں پر بیٹھنا، بھیجیں تو واپس چلے جانا۔ ایسے 4 پرندے لیجئے، 4 الگ الگ لیا، اور ان کو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ان کو ذبح کر دو اور سب کا قیمہ بناؤ، ان کے پر بھی، چمڑا بھی، گوشت بھی، ہڈیاں بھی، سب ملا کے قیمہ بناؤ، 4 کا گوشت ملا دو اس کے اندر، ان کا سر بھی، پاؤں بھی، سب چیزیں سب خوب ملا کر کلانے کے بعد اس کے پھر 4 حصے الگ الگ کرو اور لے جا کر 4 قسم کے پہاڑوں کے اوپر رکھ کے آؤ۔ لے گئے، رکھ کر آئے، اور کہا درمیان میں کھڑے ہو کے جیسے جب وہ پرندے زندہ تھے آپ بلاتے تھے ویسے بلاؤ۔
اب بلایا تو ادھر کا گوشت، ادھر کے پر، ادھر کی ہڈیاں، ادھر کے چمڑے نکلے اور جا جا کے جڑ کر ہر پرندہ الگ الگ بن کے اڑ کے آیا اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہو گئے. کہا دیکھیں ایسے ہی قیامت کے دن زندہ کروں گا. تو یہ پروف کبھی کبھار اتنے پکے ایمان والے اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو بھی کبھی کبھار اس طریقے سے دیکھنے کا شوق ہوا. تو اسی طریقے سے اگر کبھی ہمیں بھی قرآن مجید کا کوئی ایسا ایک جملہ، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا پروف کہ ہاں یہ 100% صحیح نظر آ رہا ہے، کبھی آپ کو ایسا دیکھنا پڑے تو آپ یہ آیت لے لیجئے. اللہ کا اعلان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. یہودیوں کے لیے اللہ کا اعلان ہے کہ میں ان لوگوں پر ضرور ایسا آدمی قیامت تک بھیجتا رہوں گا جو ان کو بدترین سزا دیتا رہے گا، عذاب میں پکڑا رہے گا، گرفتار کرتا رہے گا. اچھا یہ یہودی کب سے ہیں؟ ان کی شروعات کب سے جانتے ہیں یہودیوں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. دو بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. انہی حضرت یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل. اسرائیل ان کا نام تھا. اسرائیل کا معنی تھا، سریانی زبان کا لفظ تھا یہ، اسرائیل یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. ان کے بعد جو اولاد ہوئی اس حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے. ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر بنے، نبی بنے، چھوٹے بچے تھے. ان کے آخری بیٹے تھے حضرت بنیامین. حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں ایک ماں کے بچے تھے، اور باقی جو 9 بچے تھے وہ دوسری بیویوں کے تھے. ان 9 بچوں میں سے ایک لڑکا تھا یہودا. اسی یہودا کی نسل ہے یہودی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نسل میں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑ پوتا تھا یہودا، اس یہودا کی نسل کو کہتے ہیں یہودی. اچھا یہودیوں کے اندر یہ کیا خاص بات تھی؟ یہودی جو یہودا تھا نا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ جلتا تھا، حسد کرتا تھا، کہ وہ چاہتا تھا کہ میرے باپ کی جگہ پر نبی میں بنوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا وارث میں بنوں، نبی اللہ مجھے بنائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بچے 11 بچوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے چن لیا. انہوں نے بچپن میں ہی خواب دیکھا، وہ تفصیل سے آئے گا سورہ یوسف کے اندر، کہ اپنے ابا سے سنانے لگے، ابا جان میں نے 11 ستاروں کو، چاند کو، سورج کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے آج میں نے خواب میں دیکھا. تو ابا سمجھ گئے اچھا یہ بیٹا میرا نبی بننے والا. کہنے لگے کسی کو مت بتانا، لیکن بچوں کو پتا چل گیا. تو اسی حسد میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور سوکھے کنویں کے اندر ڈھکیل کے آ گیا تھا وہ یہودا. تو اس وقت سے حسد، جلن شروع ہوئی. تو یہ اس کی نسل میں، اس کی اولاد میں آج تک یہودیوں کے اندر لوگوں سے حسد، دین کے بارے میں خاص کر جلن، کہ ہمارا خاندان نبیوں کا خاندان، بنی اسرائیل میں اتنے سارے نبی آئے، یا آخری نبی جو سب سے بڑے نبی ہیں وہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے. جیسے یہودا کو جلن تھا کہ مجھے اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا، ایسے ہی یہودیوں کو آخری نبی کے بارے میں یہ جلن پیدا ہوئی کہ یہ بڑے نبی اور آخری نبی ہماری نسل میں کیوں نہیں آئے، بلکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بات پر جلن. تو یہ یہودی لوگ ہمیشہ حسد میں، جلن میں، یہ
غلط کام ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور ستانا، تکلیفیں پہنچانا، جیسے نبی کو کنویں میں ڈالا تھا ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ قتل کرنے کی سازش، ان کو پریشان کرنے کی کوششیں، صحابہ کو پریشان کرنے کی، اور صحابہ کے بعد اس زمانے تک بھی تمام ایمان والوں کو ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے ستاتے رہنا، یہ ان کی سازش ہے۔ تو اللہ نے ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان یہودیوں کے اس جرم کی وجہ سے ہمیشہ قیامت تک یہ ہمارا سسٹم رہے گا کہ وقتاً فوقتاً تھوڑا گیپ ملے گا، پھر کوئی ایک آئے گا جو ان کو خطرناک سزا دے گا۔ اب آپ پیچھے سے آئیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھیں یہودیوں کی۔ فرعون ایسی تکلیفیں دینے والا، ایسا ستانے والا کہ ان کے بچوں کو قتل کر ڈالتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، غلام بنا لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اس کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نجات دلائے۔ چند دنوں کا زمانہ گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، یہ لوگ پھر وہی بدماشیاں کرنے لگے، الٹے سیدھے کام کرنے لگے، ستانے لگے لوگوں کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجا ان لوگوں کو سزا دینے، ان کو ان کی جرموں کی اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرنے کے لیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے آ کر ان لوگوں کے اوپر سخت سے سخت احکامات جاری کیے اور یہودیوں کی سرزنش کی۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے روانہ ہو گئے تو آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ سے پہلے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک کافر بادشاہ مسلط ہو گیا تھا یہودیوں کے اوپر، جسے بخت نصر کہا جاتا ہے۔ بخت نصر بادشاہ نے تو یہودیوں کا قتل عام کرایا تھا کہ یہ نالائق بڑے غلیظ قوم ہیں، تو ان لوگوں کو غلام بنا کر رکھا تھا بخت نصر بادشاہ نے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینے میں جو یہودی تھے ایک ایک کر کے قبیلوں کو خالی کرایا، اور ان کے بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کرا ڈالا، سب کو مار دیا گیا، اور وہاں سے نکل کر خیبر میں آئے۔ اور ابھی جمعہ کے اندر بات چل رہی، خیبر کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور وہاں سے بھی ان کو ایسا برا حال کر ڈالا کہ وہ سارے کے سارے یہودی غلامی کرنے پر راضی ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھوڑا سا گیپ ملا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو پھر یہودیوں کو خیبر سے بھی کھدیڑا گیا، وہاں سے نکال کر بھگایا گیا۔ تو یہ لوگ ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے سیریا، فلسطین، ادھر ادھر جاتے ہوئے بھٹکتے بھٹکتے آخر کار اسرائیل جو فلسطین کا علاقہ ہے وہاں جا کر تھوڑا سا رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے بعد پھر بھیجا حضرت ایوب جو فاتح بیت المقدس ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا نام سنتے تھے تو یہودیوں کی نیند اڑ جاتی تھی۔ پھر اللہ نے مسلط کیا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو ان یہودیوں سے ٹکر لینے اور ان کو سزا دینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد چلیے تھوڑا سا گیپ ملا، وقت گزرتا گیا، ہمارے قریب کے زمانے میں ایک ایسا نام ہٹلر، جانتے ہو کیا کیا تھا؟ جیوس، وہی یہ تھے یہودی، ایسی سزا دیا، ایسی سزا، گیس کے پائپ چھوڑ کر، بند کمروں میں ڈال کر، ٹینکروں میں ڈال کر ان کو گیس چھوڑ کے، ایسی سزائیں، ایسی ذلت آمیز تکلیفیں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور آپ اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ اور قیامت کے قریب جس وقت دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، احادیث میں موجود ہے کہ تمام یہودیوں کا چن چن کر صفایا کیا، ایک بھی یہودی قیامت کے قریب باقی نہیں رہے گا دنیا کے اندر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے اور ان سب یہودیوں کا
پھر وہی برا بدترین سزا ان کے اوپر جاری کی جائے گی۔ یہ اللہ کا فرمان کتنا سچا، کتنا پکا کہ یہودیوں کے اوپر ہمیشہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا بندہ آتا رہا جو ان لوگوں کو کٹھن سے کٹھن سزائیں دیتا رہا۔ اللہ کا فرمان ہے قیامت تک میرا یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ ان ربک لسریع العقاب، کیونکہ آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے، یہ جلدی کی سزا ہے یہودیوں کو۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے درمیان میں تھوڑا سدھرنے کا ٹائم بھی ملتا ہے، ان لوگوں کو تھوڑا اللہ رحم بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم بھی دیتے ہیں، لیکن جب پھر حد سے زیادہ ان کی چال بازیاں ہوتی ہیں تو پھر اللہ کسی کو بھیجتے ہیں جو ان لوگوں کو سزا دے گا۔ ایک عذاب یہودیوں کا یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 عذاب اور بیان فرمائے کہ ان یہودیوں کے لیے کیا ہوگا دنیا کے اندر اور کیا ہو رہا ہے۔ فی الحال وقت کی کمی ہے، جو لاک ڈاؤن وغیرہ کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ حضرات اپنے گھروں تک پہنچنے کا بھی ہے، اس لیے ہم اپنی بات یہیں ختم کر لیتے ہیں کہ اور 2 عذاب یہودیوں کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمائے ہیں، اور وہ پکا چل رہا ہے جو اللہ کے عذابات ہیں۔ ایک تو یہ پکا یقین کے ساتھ کہ ہمیشہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا مسلط ہوتا رہے گا۔ باقی کی 2 چیزیں تھوڑا تفصیل سے بتلانے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہے اگلا جمعہ عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے مطابق اپنے ایمان اور اعمال اور اخلاق کو درست کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔